ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و صلاۃ کے بعد آیت نمبر 102 سورہ بقرہ. اس آیت کے پہلے حصے کی ہم نے اس سے پہلے درس میں تلاوت کی تھی اور اس سے متعلق چند باتیں آپ کی گوش گزار کی گئی تھی. وہی سلسلہ مضمون ہے، آگے بڑھ رہا ہے. اس سے قبل ذکر ہوا تھا کہ کس طرح ان اہل کتاب نے، یہودیوں نے جادوگری اور کالا علم اور اس طرح کے منفی طریقے اختیار کر کے، شیطانی طریقے اختیار کر کے گناہ کمایا، شیطان کا راستہ اختیار کیا اور اپنی علمی عملی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یہ راستہ انہوں نے اپنایا اور اس کا متبادل بنایا. اور پھر سب سے بڑا ظلم یہ ڈھایا کہ سارے شیطانی کام، جادو ٹونا، یہ وہ سفلیات، اس کو نعوذ باللہ اللہ کے پاکیزہ معصوم پیغمبر سے منسوب کر دیا. اسی پیغمبر سے منسوب کیا جس کا کلمہ پڑھا، جس کی کتاب پر ایمان کا دعویٰ کیا، اسی سے اب یہ ساری باتیں منسوب. تو اس طرح انہوں نے دوہرا نقصان کیا، اپنا عمل بھی تباہ کیا، اپنا عقیدہ بھی تباہ کیا، اپنے ظاہر کو بھی، باطن کو بھی، دنیا کو بھی، آخرت کو. تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ کس طرح قوموں کے مزاج میں انحطاط آتا ہے. جب لوگ علمی اور عملی صلاحیتوں سے عاری ہو جاتے ہیں تو پھر وہ یہی جھوٹے سہارے، الٹے سیدھے غلط قسم کے تعویذات اور عملیات اور جادو ٹونے، سفلیات، ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں. یہ اصل میں ان کے اندر کی کمزوری ہے. وہ صحیح اعتقاد اور اپنی رائے اور فکر اور اپنے جذبہ عمل کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر یہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے کوئی کام چلے اور ہم ایک کوئی تلسماتی طاقت، غیر معمولی قوت حاصل کر لیں اور ایسی صلاحیت جس سے ہم اپنا مقصد حاصل کر لیں. کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کو ضرر پہنچانا ہے، کسی کو تباہ کرنا ہے، ہلاک کرنا ہے، یا اپنے لیے کوئی ایسا سلسلہ کہ دنیا میں ہمیں کوئی لوگ ماننے لگے، ہماری واہ واہ ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. کچھ گین کرنے کے لیے آدمی، سب نفس کے کھیل ہیں، نفسانیت، شیطانیت ہے. جو غلط قسم کے کام کرتے ہیں، غلط تعویذات اور غلط عملیات، شیطانی جو ہے طریقے، جادو ٹونے کے سلسلے، وہ سوائے اس کے نہیں کہ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں اور دوسروں.
تو یہاں پر یہ اسی کے سلسلے میں رہنمائی کی گئی ہے دوستو۔ اللہ نے فرمایا وما کفر سلیمان، اللہ نے اپنے نبی اپنے پیغمبر کی پاک دامنی اور ان کی معصومانہ شان کا اعلان فرمایا۔ پیغمبر سلیمان کیسے کفر کر سکتے ہیں؟ پیغمبر تو گناہ کے قریب نہیں جاتا، کفر تو بہت بڑی بات ہے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ آج انسائکلوپیڈیا لکھ رہا ہے، آج انسائکلوپیڈیا بیبلیکا یہ سب اب لکھ رہے ہیں کہ جو کچھ قرآن نے کہا صحیح کہا ہے، قرآن کی بات بالکل درست ہے۔ اس سے پہلے تک بائبل میں جو کچھ چھپتا رہا اور اب بھی وہ موجود ہے اس کو، تو وہ اسی کو مانتے رہے، لیکن اب مجبور ہیں کہ یہ بات مانی جائے، قرآن نے جو فرما دیا ہے۔ پردے ہٹیں گے تو قرآن کی باتیں سب سمجھ میں آ جائیں گی۔ جب پردے ہٹیں گے عقلوں سے، جب تعصب کی گرد ہٹے گی تو پھر پتہ چلے گا اللہ نے قرآن میں جو کچھ فرمایا اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کر گئے سب حق ہے، سب سچ ہے۔ اور محافظ ہے یہ کتاب انبیاء کی عصمتوں کی، عزتوں کی، حرمتوں۔ دنیا کی کوئی کتاب محافظ نہیں، یہ کتاب محافظ ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، فرمایا شیطانوں نے یہ کفر کیا تھا، شیطان ہی کرتے ہیں، شیطان ہی سکھاتے ہیں۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو سحر یعنی جادوگری سکھاتے تھے۔ میں نے عرض کیا تھا جادو کیا ہے؟ جادو ایک قسم کا عمل جس کے ذریعے سے جادو کرنے والا یا تو شے کی حقیقت کو بدل دیتا ہے یا ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے کہ ہمیں وہ شے کچھ سے کچھ نظر آ رہی ہوتی ہے، حقیقت وہیں کی وہی ہے، ہمیں نظر کچھ اور آ رہا ہے۔ یہ جادو اس قسم کا عمل ہے۔ بھال یہ دو رائے موجود ہیں کتابوں میں کہ یا تو حقیقت ہی بدل دیتا ہے، وہ ایک چیز کو کچھ دوسری چیز میں تبدیل کر دیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ وہ لوگوں کی آنکھوں پہ پردہ ڈال کر، لوگوں کی آنکھوں پہ اثر انداز ہو کے ان کی نظروں کو اس طرح کر دیتا ہے کہ انہیں جو وہ دکھانا چاہتا ہے وہ دیکھنے لگتے ہیں۔ ہپنوٹائز میں بھی کچھ اسی طرح کے عملیات کہ انسان کسی کی آنکھوں میں تصویر کرتا ہے، کوئی کسی کے دماغ میں اترتا ہے، وہ خیالات میں اترتا ہے، ارادے کو کنٹرول کر لیتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنے مائنڈ سے اس کو چلا رہا ہوتا ہے ہپنوٹائز کر کے۔ اب مائنڈ اس کا ہے، ارادہ اس کا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے بھی چل رہا ہے تابع محمل بن کے۔ یہ اس طرح کے چکر ہوتے ہیں اور یہ زیادہ تر ظاہر ہے کہ غلط کاموں کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ نے فرما دی شیطانوں کا کام تھا، شیطانوں نے یہ کام کیا، اور اس کے لیے وہ طریقے جو اختیار کرتے ہیں، اصل میں طریقے میں نے بتایا تھا تفصیل سے، وہ طریقے بڑے خطرناک۔ جادو وہ ایک تو ساری دنیا کی چیزوں کے اندر حقیقی تاثیر مان کے پھر اس سے جادو کرنا اور چیزوں کو ان کی اندر چھپی ہوئی طاقت کو اس طرح مسخر کرنا کہ اپنا عقیدہ دین ایمان سب تباہ کر کے پھر ان سے کام لے رہے ہیں۔ اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ وہ شیاطین جو ہیں وہ وابستہ ہو جاتے ہیں۔ جب انسان شیطان کی بات مان لیتا ہے کہ ساری کائنات خدا کی طرح ہے، نعوذ باللہ، ایک ایک ذرہ ایک ایک چیز سب خدا کی طرح تاثیر رکھتی ہے، ہر شے میں تاثیر حقیقی ہے، کوئی اس کائنات کا مؤثر اور حاکم نہیں، یہ کائنات خود مؤثر ہے، یہ ظاہر ہے کہ بالکل کفر اور شرک۔ تو وہیں شیاطین پھر اس کے لیے ان چیزوں کو مسخر کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے وہ سمجھتا ہے کہ کائنات میرے تابع ہو گئی ہے۔ اب اس نے عقیدہ شیطان کے کہے سے عقیدہ بنا لیا، پھر شیاطین نے اپنا کام شروع کر دیا۔ تو یہ بڑا خطرناک جادو ہوتا ہے جو اشیاء کی تاثیر کے حوالے سے اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ کلدانیوں میں نے بتایا تھا کہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر شیاطین سے استمداد کی جاتی ہے، گندی روحوں سے، کافروں کی، فرعون، نمرود وغیرہ، حامان، یہ وہ اس طرح ناپاک روحیں، غلیظ روحوں سے استمداد کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ مردوں کو استعمال کرتے ہیں، ہمارے مردے جو مر گئے جن کی ہڈیاں نکل آئیں قبروں میں، وہاں سے وہ نکال کے ہڈیوں پہ، تو وہاں بھی سب کہ شیاطین ہی ان کے کام آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ اس طریقے سے یہ، اور پھر ناپاک رہنے کا عمل میں نے بتایا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، جادوگری یہ پاکیزہ اور صاف ستھرے لوگوں کا کام نہیں، یہ گندگی اور غلاظت والا کام ہے۔ ناپاک رہتے ہیں، گندے رہتے ہیں، غسل نہیں کرتے، نہاتے نہیں،
اور باقاعدہ نجس اس حالت میں رہتے ہیں، اور حرام کھاتے ہیں، نجاست کھاتے ہیں، گندا خون پی لیتے ہیں، گندی چیزیں کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں، حرام چیزیں استعمال کرتے ہیں، گندی مخلوق کو ساتھ رکھتے ہیں اور پاکیزگی سے دور رہتے ہیں، اسلام کی طہارت، آداب، صفائی ستھرائی نہیں، اس کے قریب کبھی نہیں آ سکتے۔ تو یہ گندگی اس لیے تاکہ شیاطین ان کے آس پاس رہیں، گندی روحیں ان کے آس پاس رہیں، پھر ان سے یہ کام لیں، یہ اس لیے ایسا کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بڑا گھنا ہونا، اسے حرام، سخت حرام قرار دیا، کفر تک پہنچ جاتا ہے معاملہ جب انسان کفر کرتا ہے تو۔ اور جادوگر کے لیے میں نے بتا دیا حکم کہ علماء نے بڑا سخت حکم بیان فرمایا، اس کی توبہ تک قبول نہیں ہوتی ہے، اس کے اثرات بہت خطرناک، معاشرے میں بڑی تباہیاں پھیلا دیتے ہیں یہ لوگ، یہ دنیا کے لیے پھر اور لوگوں کے لیے ترغیب کا باعث بنتے ہیں، نسلیں تباہ ہوتی ہیں، لوگ ان سے سیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں۔ ہر آدمی کو، ہر بچے کو خواہش ہوتی ہے کہ میں غیر معمولی قوت صلاحیت کا مالک ہو جاؤں، میں دوسروں پر حکومت کروں، میں ہر چیز کی تسخیر کر لوں، اپنی خواہشیں پوری کروں۔ اس خواہش میں، اس شیطانی حرص و ہوس میں بچہ یا جوان کوئی بھی پڑھ کے وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے۔ لوگوں کا کثیر سرمایہ، پیسہ لے لے کے بھاگتے ہیں، کھا جاتے ہیں، سکھایا نہیں سکھایا لیکن پیسہ لوگوں کا کافی اڑا دیا جاتا ہے، بڑی تباہیاں پھیلتی ہیں۔ پھر لوگ پیسے دے دے کر بڑی رقمیں خرچ کر کے گھروں میں پھوٹ ڈلواتے ہیں، لڑائیاں کرواتے ہیں، جھگڑے پڑواتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے۔ یہی کچھ بنی اسرائیل نے کیا تھا، آگے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کا ذکر فرمایا، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور نہیں نازل کیا گیا دو فرشتوں پر یہ نازل نہیں کیا گیا۔ یہ دو فرشتے کون سے ہیں دوستو؟ لوگوں نے کہا، بعض لوگ یہ رائے ہے کہ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ایک ہاروت تھا اور ایک ماروت، ایک ہاروت اور ایک ماروت، یہ ان کو گویا فرشتہ کہا گیا۔ ایک روایت یہ ہے، کیونکہ بات یہ ہے کہ نہ قرآن میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ہاروت و ماروت فرشتے تھے، اور نہ صحیح حدیث میں ہمیں اس کی کوئی تشریح اور وضاحت نہیں، اس لیے تھوڑا اختلاف ہے۔ اب یہ سلاست کلام سے اندازہ لگایا گیا کہ چونکہ ساتھ ساتھ ذکر آ رہا ہے پیچھے فرشتوں کا اور پھر اس کے بعد ہاروت و ماروت کا، تو اس سے کچھ علماء نے یہ سمجھا کہ یہ ہاروت و ماروت جو ہے یہی ہیں وہ فرشتے، تو بہرحال اس پر بھی لکھا گیا۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں اور وہ ہاروت و ماروت تھے، تو یہ فرشتوں کا بیان ہو جائے گا، یہ بیان ہو جائے گا فرشتوں کا۔ اور یہ کیا ہوا تھا، اس کے پیچھے پھر ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جو بعض روایت سے پتہ چلتا ہے، اگرچہ بہت زیادہ مستند باتیں نہیں ہیں یہ، لیکن لکھا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہ دو فرشتے یہ آسمان سے اتارے گئے تھے، ان کی آزمائش ہونی تھی۔ ان فرشتوں نے انسان کے معاملات پہ حیرت کی کہ اللہ یہ انسان اتنے گناہ اور شر اور یہ وہ فساد، تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس، انسانوں کے پاس نفس ہوتا ہے۔ فرشتوں نے جو ہے پھر وہ کہا کہ اگر یہ نفس ہمیں ملے تو ہم تو پھر بھی تیری بندگی کریں، اگر ہمارے پاس یہ نفس ہو تو پھر بھی ہم تیری بندگی کریں، نافرمانی نہ کریں۔ اللہ نے ان کو نفس دیا، کہا ٹھیک ہے تمہاری آزمائش شروع ہو گئی۔ وہ نفس لے کے دنیا میں آئے تو پھر اس کے بعد اچھا ان کو یہ چیز دی گئی، چونکہ ماحول جادوگری کا تھا تو ان کو جادو سکھایا گیا، جادو کا علم دے دیا گیا فرشتوں کو۔ وہ علم لے کر آ گئے، وہ علم لے کر آئے تو اس کے بعد پھر وہ بیٹھے تو لوگ ان کے پاس آنا شروع ہوئے تو اس کے بعد آہستہ آہستہ کرتے کرتے لوگوں نے ان کو اپنے دام میں بچا لیا۔ اب کوئی پیسہ لا رہا ہے، کوئی بان لا رہا ہے، کوئی حسن لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، کوئی کچھ لا رہا ہے، اس میں مرد بھی آ رہے ہیں، عورتیں بھی آ رہی ہیں، سب آ رہے ہیں، سارے سلسلے۔ وہ زہرا نامی ایک عورت آئی، وہ حسن کی دیوی تھی، اب چونکہ نفس دیا گیا تھا انہیں لہذا وہ اس کی طرف مائل ہو گئے اور اس نے پھر جو ہے ان کو غلط راستے پہ ڈال دیا، اور یوں ان سے اللہ کی نافرمانی ہوئی تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پھر ان کو سزا ہوئی، اللہ نے ان کو بابل کے کنویں میں الٹا لٹکا دی۔ یہ واقعات اس طرح بیان کیے گئے، بہرحال ہمارے بہت سے محققین نے ان باتوں کا انکار کیا ہے اور کہا کہ نہیں، فرشتوں کے ساتھ اس قسم کے معاملہ جب تک قطعی طور پر پتہ نہ ہونا ہمیں قرآن سے یا صحیح حدیث سے، تو ہمیں یہ باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے دوسرے علماء، بہت سے محققین علماء کی رائے یہ ہے کہ فرشتوں کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا، اور یہ آیت اس طرح ہے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ، اللہ نے فرمایا یہ فرشتوں پہ بھی نازل نہیں کیا گیا تھا، یہ ماں کو میں نافیہ بنا رہا ہوں،
ماں موصولہ پہلے موصولہ کہا اب نافیہ، اور فرشتوں پہ نازل نہیں کیا گیا ببابلا بابل، بلکہ نازل کس پہ کیا گیا تھا؟ یہ کون تھے وہ جو جادو سکھاتے تھے؟ ہاروت و ماروت، ہاروت و ماروت، یہ دو شخص تھے جو فرشتے نہیں تھے، یہ دو شخص تھے بابل کے رہنے والے تھے، فرشتوں پہ نازل نہیں کیا گیا۔ یہ ہاروت و ماروت دو شخص تھے، دو انسان تھے، ایک کا نام ہاروت تھا، ایک کا نام ماروت۔ یہ تھے وہ جو جادو جن کے پاس تھا، جادو کا علم تھا، یہ جادو سکھاتے۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ، اور اللہ نے فرمایا یہ کسی کو سکھاتے تھے تو کہتے تھے دیکھو ہم فتنہ ہیں، ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، تو کفر مت کرو، تم کفر مت کرو، یعنی یہ کہ ہم نے تو یہ کیا سو کیا، لیکن تم اس میں نہ پڑو، تم اس میں نہ آؤ، تم اس راستے پہ نہ چلو، یہ کفر ہے۔ تو جناب یہ دو حضرات جو تھے، یہ پھر جادو کا اس سلسلہ ان کے اب لگ گئی ایک دکان، اور اس پہ لوگ آ رہے ہیں دڑ دڑ، اور اس کے بعد لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں سارے الٹے سیدھے معاملات، عملیات، جادوگری، اور پھر وہ سلسلہ آگے بڑھا۔ اسرائیلی جو ہے بنی اسرائیل کے لوگ، وہ جناب جوک در جوک ان کے آستانے پہ پہنچ رہے ہیں، اور ان سے جادوگری سیکھتے جا رہے ہیں اور آگے کام کر رہے ہیں، اور اس میں کیا کرتے جا رہے ہیں؟ زیادہ تر کیا ہوتا تھا؟ جو سب سے زیادہ خطرناک کام جس سے معاشرے کی جڑیں ہل جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، وہ یہ تھا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، اللہ نے فرمایا پس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز کے جس کے ذریعے سے وہ آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے۔ یہ ہے سب سے زیادہ خطرناک کام۔ ویسے تو اور بھی بہت سی قباحتیں ہوتی ہوں گی، بہت سے نقصانات پھیل رہے ہوں گے، بہت سی خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں گی، یقیناً جادوگری میں ہزاروں خرابیاں ہیں، لیکن دیکھیے یہ چیز کتنی خطرناک ہے جسے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ بات اسی لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ سب سے زیادہ معاشرے کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے اس وقت جب کسی گھر کا نظام جو ہے وہ تباہ و برباد ہوتا ہے، جب گھر میں جھگڑا ہوتا ہے تو معاشرے کے لیے خطرے کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم اس بات کو بہت ڈیپلی نہیں سنتے، نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جو کچھ باہر ہے بس یہ باہر ہی ہے، نہیں، باہر جو بھی آیا ہے وہ گھر سے ہوتا ہوا آیا ہے۔ کوئی روڈ پہ سڑک پر نہیں پلتا بڑھتا، کوئی پارکوں میں نہیں بیٹھا رہتا، سب گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور گھر ہی میں اپنا بچپن گزارتے ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں پلتے ہیں، چار دیواری میں، پھر ہم ان کی تیاری تربیت کرتے ہیں، ہم ہی انہیں بنیادی تعلیم سکھاتے ہیں، ہمیں ہی دیکھتے ہیں بچے ماں باپ کیسے رہتے ہیں، ان میں اتحاد اتفاق کتنا ہے، محبت پیار کتنی ہے، اخلاقیات کیسے ہیں، آپ جناب کا معاملہ کتنا ہے، کہاں تک ہے، لڑائی تو نہیں ہو رہی، جھگڑے تو نہیں ہو رہے، ایک دوسرے کو ذلیل تو نہیں کر رہے، گالیاں تو نہیں بک رہے، پتہ چلا باپ ادھر کھڑا ہوا ہے، ماں ادھر کھڑی ہے، یہ ادھر سے گالیاں وہ ادھر سے گالیاں، ادھر اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ادھر اس کے ہاتھ میں برتن، یہ بچہ دیکھ رہا ہے، میدان جنگ بنا ہوا ہے، روزانہ دیکھ رہا ہے، صبح دیکھ رہا ہے، شام دیکھ رہا ہے، تو پتا یہ بچہ کیا یہ سب کچھ دیکھ کر کے اس کے اندر کیا کچھ جا رہا تھا، سوچیے صحیح، وہ بچہ یہ سب سیکھ رہا ہے، ہاں یہ ہے طریقہ بات کرنے کا، لڑنے کا، اس میں بھی پیدا ہو رہے ہو جذبات، غصہ، وہ تیش امی ابو کو دیکھ کر، پھر وہی بچہ جوان ہو کے باہر آتا ہے، اب وہ اگر کسی کا گلا کاٹے، پیٹ پھاڑے، کسی کو مارے، کسی کو قتل کرے، کسی کی جان لے، تو بھائی کیا بعید ہے پھر بتائیے، کر سکتا ہے اسے؟ اس نے دیکھا یہی، سیکھا یہی تھا، اس نے خوخاری دیکھی، اس نے غصہ دیکھا، اس نے اشتعال دیکھا ہے، مار پیٹ دیکھی، گھر میں گالم گلوچ سنی ہے، پھر پلس یہ کہ پھر اس کو یہ چیزیں تو دکھائی گئی، لیکن اگر کہیں یہ سب چیزیں نہیں بھی ہیں تو پھر وہ اور باتیں اور کمزوریاں کہ ہم اوپر سے سکھا کیا رہے ہیں بچوں کو، کیا تعلیم بھی دے رہے ہیں، کوئی اخلاقیات کا کوئی ہے ہمارے پاس درس، تعلیم، کوئی چیز سکھانے کے لیے، کوئی مثالیں، کوئی نہیں، ظاہر ہے کچھ نہیں۔ بچے کو سامنے ہاں اس کی خواہشیں پوری کرنے کی ٹی وی رکھ دیا جاتا ہے اور اس پہ پھر چلو بھائی اچھا اب کیبل بھی آ گیا، لگاؤ بھائی لگاؤ، چلو بچوں کی خوشی ہے جی، اب کیا کریں، ہمارا تو وقت گزر گیا، یہ بچے ذرا خوش ہو جائیں، ان کی زندگی بھی اچھی سے گزر جائے۔ اچھی زندگی نہیں گزر رہی ہے، یہ معاشرے کے لیے ہم حیوانیت کو فروغ دے رہے ہیں اپنے بچوں کے روپ میں۔ اب وہ دیکھ رہا ہے، دن رات دیکھ رہا ہے، ہر قسم کی فحاشی، عریانی، بے حیائی بٹھا دیا گیا، بچے کو بھی بچی کو بھی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ جو چاہے دیکھیں، رات رات بھر بیٹھ کر کے دیکھیں۔ اب بتائیے آپ کہ اس کے جو اندر کی سفلی جذبات ہیں وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے، وہ وقت سے پہلے بالغ نہیں ہو جائے گا۔
اب اس کے اندر جو اس طرح کی منفی جذبات کیفیات جب وہ مشتعل ہوں گے تو پھر اس کا کہاں وہ ایگزاسٹ کرے گا، کیسے تدارک کرے گا؟ پھر وہ باہر جا کر کے کیا وہ کسی کی ماں اور بیٹی اور بہن پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، پھر وہ دوسروں کے لیے دوسروں کی عزت و احترام کا مسئلہ نہیں بن جائے گا؟ تو یہی باہر جا کر پھر ایسا ہی کوئی کسی اور کا بچہ ہماری ماں بہن اور بیٹی کے لیے مصیبت نہیں بنے گا، پھر ہم بھڑکتے ہیں، ارے یہ ہماری بہن کے ساتھ ہماری بیٹی کے ساتھ یہ فلاں کی جرأت کیسے ہوئی، ہمت کیسے ہوئی؟ بھائی جیسے آپ نے اپنے گھر میں ایک شہزادہ تیار کیا ایسے دوسرے نے بھی اپنے گھر میں ایک شیر تیار کیا ہے، ادھر بھی تیار ہوا ادھر بھی تیار ہوا، اس میں کیا ہے؟ آج کسی کے سے آپ کو شکایت ہوئی ہے، کل کسی کو آپ کے بچوں سے شکایت ہوگی، اس لیے کہ ہم سب اس حمام کے اندر ایک ہی کام کیے جا رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے خود مسئلے بن رہے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ اس کا اثر کیا پڑے گا۔ یہ گھر سے ہو رہا ہے سارا معاملہ۔ تعلیم کی ہم نے کوئی ضرورت اہمیت محسوس نہیں کی، خاص طور پہ مدرسے تو بھیجنا ہی نہیں ہے، قرآن نہیں پڑھانا، ٹھیک ہے، کوئی اچھا ماحول ہے وہاں نہیں بھیجنا، ظاہر ہے پھر اس سے محروم بچہ، قرآن سے محروم، تعلیم سے محروم، تو اس کا مطلب یہ ہر چیز سے محروم۔ جو تعلیم سے محروم وہ ہر خیر سے محروم ہو جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اور آج کے دور میں تعلیم کتنی اہم ہے، ساری زندگی بیچارے کا ذہن اندھیروں میں بھٹکتا رہے گا۔ قرآن نے کہا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے حبیبہ فرما دیں کہ کیا پڑھا لکھا جاننے والا اور انجان نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، یہ دونوں برابر نہیں۔ اس لیے کہ جو پڑھ لکھ جاتا ہے اس کا شعور ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ بالغ نظر ہو جاتا ہے، اس کی عقل روشن ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر ایک تہذیب آ جاتی ہے، تمیز آ جاتی ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت، کہنے کی، کرنے کی، ہر چیز میں اس کے فرق پڑ جاتا ہے۔ اس لیے دوستو تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں ہم، پھر معاشرے میں جہالت پھیلتی ہے اور بہت ساری کمزوریاں، گھروں میں ہی سارے سلسلے یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ تو گھر میں تفریق، افتراق، یہاں تک کہ پھر طلاقیں، پھر لڑائی جھگڑے، پتہ چلے باپ الگ ماں الگ، بچہ بیچارہ بیچ میں محروم دونوں کی محبتوں سے، شفقتوں سے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، طلاقیں ہو جاتی ہیں، نئی نئی ماؤں کی شکل دیکھتا ہے، کبھی نئے نئے والدوں کی شکل دیکھتا ہے بچہ، تو کیا ہوتا ہے پھر اس سے کے ساتھ جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ پھر اس کے لیے اتنی تبہکن ہوتی ہے کہ اس سے بچہ ہمیشہ احساس محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ عجیب و غریب قسم کی نفسیات ہمیشہ محروم رہتا ہے پھر ان شفقتوں اور محبتوں سے۔ آج یورپ، امریکہ، باوجود ہے کہ بڑی سائنس، ٹیکنالوجی، مال، پیسہ، سب کچھ دنیا میں ترقی یافتہ قوم کے طور پر ابھر کر آ تو گئے وہ سامنے، لیکن انہوں نے اپنے گھر کے مسائل کیا کیا، اس پہ توجہ نہیں دی، اور انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہر قسم کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے، نکاح کے اور طلاق کے قوانین کو اٹھا کے پھینک دیا، اور انسان کے اوپر سارے اختیارات ایک فرد کو دے دیے کہ جو چاہو کرو، جس طرح چاہو رہو، جب چاہو جس طرح چاہو جس سے چاہو تعلق رکھو، گھر بناؤ نہ بناؤ۔ گھر کا انہوں نے اس طرح جب آزاد معاشرت اپنائی تو اس کے نتیجے میں بچے، نسلیں ان کی اپنے ماں باپ سے اتنی دور کہ آج ان کی اکثریت کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ماں کون ہے اور ہمارے باپ کون۔ گھروں میں جو ابتدائی تربیت ہے اس سے بچے محروم، ان شفقتوں سے محروم، جس کے نتیجے میں آج ان کے اندر ایک خلا، ان کی نسلوں کے اندر ایک احساس محروم نہیں ہے، خلا، اور اس کی وجہ سے اگر آج قانون کی سختی اور شدت ہٹ جائے تو ان کے اندر روکنے والی کوئی چیز نہیں ہے پھر جو انہیں حیوانیت سے روک سکے اور بچا سکے۔ لہذا بہت سی چیزیں تو حیوانیت، کھلی حیوانیت اور ننگے انسانیت جو کام تھے اس کو انہوں نے قانونی شکل دے کے بغیر نافذ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، انسان آزاد ہے، جو چاہے کرے، لہذا ان کی گلیوں میں، پارکوں میں، ساحلوں پر، ادھر ادھر بازار مارکیٹوں میں حیوان بھی جاتے ہوئے داخل ہوتے ہوئے شرمائے، وہ کیفیت انہوں نے پیدا کر دی۔ تو یہ حال کیا انہوں نے اپنی معاشرت کا، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ جس وقت گھر میں سکون نہیں ہوگا دوستو، گھر میں جب بے آرامی، بے اطمینانی ہوگی، جب شفقتیں نہیں ملیں گی، محبتیں نہیں ملیں گی، ماں باپ کا پیار نہیں ملے گا، بھائی بہنوں کی جب یہ قربت نہیں ہوگی، تو پھر پتہ کیا ہوگا، پھر انسان بہت مشکل سے سسک کے زندہ رہتا ہے۔ پھر بس اس وقت تک جب تک جوانی ہے، جب تک جوش ہے، جذبہ ہے، پیسہ ہے، حسن ہے، شباب ہے، زندگی ہے، اور اس کے بعد سب ختم۔ اس لیے فوراً فرسٹریشن کا شکار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو مار لیتا ہے۔ سب
سے زیادہ خودکشی ہو رہی ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں، سب سے زیادہ، جبکہ سب کچھ ہے، ساری سہولتیں ہیں، ساری عیاشیاں ہیں، سارا آرام ہے، پھر بھی سب سے زیادہ خودکشی۔ اور اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ دنیا میں پہلے نمبر پر جو ملک خودکشی کے معاملے پہلے نمبر پر آیا سوسائڈ میں، وہ ہے جاپان۔ جاپان جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ، معیشت اس کی کہاں ہے، ٹیکنالوجی دیکھیے آپ، اس کی سائنس دیکھیے، اس کی تحقیق دیکھیے، لیکن پہلے نمبر خود، وجہ یہی ہے جب گھر نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ انسان کی پہلی ضرورت ہے گھر، کہ انسان ایک رشتے، ایک ناطے و تعلق کے حوالے سے گھر میں رہے۔ کس طرح؟ محسنین غیر مسافرین، قرآن نے اسی لیے بڑے مضبوط طریقے سے مرد و عورت کے تعلق کو جوڑا ہے۔ اس رشتے کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال فرمایا وہ ہے محسنین۔ محسنین بنا حسان، حسن سے، حسن کہتے ہیں قلعے کو، یعنی باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ تم ان عورتوں کو نکاح کے بندھن میں باندھ کر پوری ذمہ داری، پوری جناب حفاظت، پورے تحفظ، پوری نگرانی کے ساتھ، پوری سیکورٹی کے ساتھ، پورے تحفظ کے ساتھ ان کو اپنے گھر میں لاؤ گے اور اس کی پوری ذمہ داری کو قبول کرو گے۔ محسنین غیر مسافحین، یہ صرف لذت اندوزی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف ٹائم پاس کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ صرف وقتی مزے لینے کا معاملہ نہیں ہے، یہ پوری لائف کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، یہ باقاعدہ ایک بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اس لیے حسن، قلعے والا لفظ استعمال کیا، حسن کہتے ہیں قلعے کو، اور یہ محسنین اسی سے بنایا ہے، یعنی جس طرح قلعہ مضبوط ہوتا ہے اور اپنے تحفظ دیتا ہے جو اس کے اندر آ جائے، اسی طرح تمہارا یہ رشتہ ایک قلعے کی طرح کھڑا ہونا چاہیے جو معاشرے کو تحفظ فراہم کرے گا، ایک نسل فراہم کرے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے معاشرے کا ایک یونٹ بن گیا، اب ایک نسل نکلے گی، ایک قوم آگے بڑھے گی، ایک گھر آگے بڑھے گا، گھر سے ایک قوم اور نسل آگے بڑھ رہی ہے تو اس کا اثر دور دور تک جانا ہے۔ پھر جس شعبے میں بھی آپ کے گھر سے یہ بچے نکل کر جا رہے ہیں وہاں تک وہ اثرات جائیں گے، جو آپ نے گھر میں تیار کیا اس کا اثر وہاں تک جائے گا۔ تو یہ ہے معاملہ، اتنا حساس ہے یہ مسئلہ، اس لیے نکاح کا معاملہ بہت ضروری، اسلام نے اس کو لازمی رکھا ہے۔ بغیر نکاح کے کوئی تصور نہیں ہے ایک مرد اور ایک عورت کے تعلق کا۔ آج کی اس آزاد سوسائٹی میں جس طریقے سے گھروں میں میاں اور بیوی کا تعلق کمزور کر کے باہر کی دوستیوں کے تعلق، فرینڈشپ، ساتھ کام کرنے کے حوالے سے یا پڑھنے پڑھانے کے حوالے سے اس تعلق کو جو آج فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کو جناب آج کہا جاتا ہے کہ یہ آزادی، انسانی آزادی ہے اور یہ گویا کہ ہمارا حق ہے، تو اس کو جو آپ نے آزادی یا حق کا نام دیا بالکل غلط ہے۔ اسلام کی روح سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ کی آزادی اور آپ کا حق سب سے پہلے گھر میں ہے، گھر کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، اور جو قانونی تعلق ہے وہی تعلق اسلام نے مانا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ نکاح فاسد اسلام نہیں مانتے، یہاں تک کہ نکاح اگر بغیر گواہوں کے کیا گیا تو اس کو فاسد قرار دیا گیا ہے۔ فاسد ہے وہ نکاح، اس کو توڑ دو کیونکہ گواہ نہیں، کیونکہ مضبوط کیسے ہوگا بغیر گواہوں کے؟ نکاح مضبوط نہیں، اس لیے حالانکہ نکاح ہوا ہے مگر گواہ نہیں، تو اسلام نے کہا گواہ بناؤ، گواہوں کی موجودگی میں ہونا چاہیے۔ اور جب بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہے تو متعہ وغیرہ یہ وہ اس کی کہاں سے گنجائش ہو سکتی ہے؟ یہ سب حرام کے سلسلے ہوتے ہیں پھر، اور اس میں ظاہر ہے کہ سراسر انسانی معاشرے کی تباہی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ خاص طور پہ یہاں بیان کیا۔ بات ہو رہی تھی جادو ٹونے کی، بات ہو رہی تھی ہاروت و ماروت کی، بات ہو رہی تھی یہود کی سازشوں کی، بات ہو رہی تھی ان کے کفریات کی، اور پھر اس کے بعد جو مضمون فوراً قرآن نے پیش کر دیا سامنے کہ دیکھو سب سے زیادہ منفی اثر اس چیز کا جو پڑا وہ یہ پڑا کہ اس کے ذریعے سے میاں اور بیوی کے تعلق کو توڑا جاتا تھا اور ان کے درمیان تفریق پیدا کی جاتی تھی۔ تو اس لیے میں نے اس پر تھوڑی سی تفصیل سے عرض کر دیا، یہ بہت اہم معاملہ ہے۔ اب اس کو میں حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی واضح حدیث ہے، اس سلسلے میں بڑی تفصیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ فرمایا روزانہ شیطان اپنا تخت سمندر کی سطح پر بچھا دیتا ہے، پھر وہاں پہ دربار لگتا ہے، پھر تمام شیاطین جمع ہوتے ہیں، اور وہ شیاطین جمع ہو کر اپنی سارے دن کی کارگزاریاں اپنے سردار کے آگے، اس بڑے شیطان کے آگے، ابلیس کے آگے پیش کرتے ہیں۔
سارے شیاطین جمع ہو کے اپنی دن بھر کی کارگزاری اور تمام محنتیں اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم نے دن میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا. کوئی آتا ہے میں نے یہ کام کیا، ماروایا، کسی کو قتل کروا دیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک آتا ہے میں نے شراب نوشی پہ لگا دیا فلاں فلاں، ٹھیک ہے چلو. کوئی کہتا ہے میں نے فلاں جھوٹ بلوا دیا، ٹھیک ہے. کوئی کچھ الغرض، سارے اپنے اپنے اعمال بیان کر رہے ہیں. پھر ایک آتا ہے اور وہ آ کر کہتا ہے کہ میں نے ایک گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر آپس میں اختلاف پھوٹ ڈال دیے، ان میں جھگڑا کرا دیا. ایک گھر کو میں نے منتشر کر دیا، بنا بنایا گھر بسا بسا ہے. ابلیس خوش ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے محبت سے سینے سے لگاتا ہے، بڑی شاباش دیتا ہے، تم نے بہت بڑا کام. شیاطین اس سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے بھی جو کچھ کیا تھا بڑا ہی تھا، ہم تو یہ سمجھتے ہم نے بہت بڑے کام کیے، آپ نے ہمیں کوئی شاباش نہیں دی، ہمیں ویلکم نہیں کیا، اور اس نے کام کیا، اس میں کون سی ایسی بات؟ اس نے کہا یہی تو تم نہیں سمجھتے. ارے اس نے جو کام کیا ہے اس نے پورے معاشرے کو ہلا دیا ہے، یہ گھر کو تباہ کر کے آیا ہے. جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے، گھر بگڑ جاتا ہے معاشرہ بگڑ جاتا ہے. تم نے جو کام کیا ایک فرد پہ کیا، ایک شخص پہ کیا، جس پہ کیا اسی کی حد تک رہا. یہ وہ کام کر کے آیا ہے کہ پورے معاشرے میں اس کا اثر پھیل جائے گا، اس لیے میں نے اس کو شاباش دی. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ نشانے پہ رکھتا ہے ہمارے گھروں کو، میاں بیوی کے تعلق کو، ماں باپ کے تعلق کو. اس لیے اگر آپ بچے ہیں تو اپنے ماں باپ کو لڑتے ہوئے دیکھیں تو فوراً سمجھ جائیں کہ شیطان کود پڑا ہے اور اس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے. تو اپنے ماں باپ کو بچائیں لڑنے سے. اور اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں تو برائے مہربانی شیطان کے کنٹرول میں آنے سے بچیں، کہ جب غصہ ہے، طیش ہے، تو دیکھیں کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہیں، خدا نہ خواستہ منہ سے ایک لفظ نکل جاتا ہے آدمی کے، ایک لفظ، پھر پچھتاتے ہیں. اور آج کل یہ واقعات بہت ہو رہے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں. کسی مفتی کے پاس بیٹھ جائیں، آپ دارالعلوم میں آ جائیے، مفتی کے پاس بیٹھ جائیں، ایک دن گزاریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کیا ہو رہا ہے معاشرے میں. ہر دوسرا جو فتویٰ لینے آ رہا ہے وہ طلاق ہی کا مسئلہ ہوتا ہے. میں نے یہ کہہ دیا، میں نے وہ کہہ دیا تھا، میں غصے میں تھا، میں طیش میں تھا، مجھے ہوش نہیں تھا، کوئی کچھ اپنے اور ایک سے ایک جھگڑے سارے. اور بیچارے پھر اس کے بعد چکر پہ چکر لگاتے رہتے ہیں، مسئلے حل نہیں ہوتے. منہ سے نکل گیا. طلاق ایک پتھر کی طرح ہوتا ہے، سمجھ لیں، پتھر کی طرح ہے طلاق. اور نکاح شیشے کی طرح ہے. پتھر چاہے جان کے مارو، چاہے ایسے ہی مار دو، چاہے خوشی سے مسکرا کے مارو، چاہے رو کے مارو، شیشے نے ٹوٹنا ہی ہے. شیشہ نہیں بچے گا، شیشہ نہیں دیکھے گا کہ چلو آج تو بہت خوش ہے، آج اس کا پتھر برداشت کر لو. نہیں، طلاق ایک پتھر ہے، نکاح شیشہ ہے، ٹوٹ جائے گا فوراً جب بھی منہ سے نکلا. ابھی میں کچھ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، بات ہو رہی تھی، کہنے لگے جی ہم سے ایک مسئلہ آ گیا اچانک کہ اگر تو فلاں کے گھر گئی تو تجھے طلاق، اگر تو نے یہ کیا تو حرام، تو مجھ پر حرام. کہنے لگے جی اس میں کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس میں یہی ہوتا ہے، پھر جب وہ جائے گی تو طلاق پڑ جائے گی. ہاں طلاق پڑ جائے گی. اگر وہ بات کرے گی، جیسے کہا فلاں سے بات کی تو حرام، طلاق، ان کا ہو جائے گی. کہنے لگا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، یہ تو عام ہے، لوگ ایسے کہتے رہتے ہیں اکثر غصے میں طیش میں. بالکل، اور ظاہر ہے کہ اس کے خلاف ہو ہی جاتا ہے. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا، غصے میں تھے، اب ہم خوش ہو گئے، بات واپس ہو گئی، بات ختم ہو گئی. بات واپس نہیں ہوتی. آپ اور ہم کر لیتے ہیں، اللہ رسول واپس نہیں کرتے بات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے المرء یؤخذ باقرارہ، آدمی اپنے اقرار سے پکڑا جائے گا، یاد رکھنا. کیسے واپس کر لیں؟ منہ سے نکل گیا، اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتا، پھر اس کو، اس کی شریعت واپس نہیں لیتی. نکل گیا. اسی طرح یہ معاملہ کہ اگر تو فلاں سے بات کرے تو تجھے یہ طلاق، تو فلاں کے گھر جائے طلاق. تو بہت سے لوگ جناب اب کیا ہو رہا ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ نہیں معلوم، اور ایسے اور بھی کیسز، واضح طلاق کے کیسز، کنایات میں طلاق کی صورتیں، یہ واقع ہو جاتی ہیں چیزیں، اور آدمی غصے میں الفاظ کہہ دیتا ہے، لفظ طلاق نہیں کہتا، کنایے کی چیزیں، اور اس میں نیت کر لیتا ہے. کبھی جھگڑے میں آگے پیچھے طلاق کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد کہہ دیا چل نکل یہاں سے، دفع ہو جا، بس ہو گیا کام. اب ہم سمجھے کہ نہیں ہوا. اب اس کے بعد بتائیے کہ جب نکاح ہی نہیں رہا تو پھر کیا ہوگا، ہمارا بنے گا کیا؟ کیسے دعائیں قبول ہوں گی، کیسے برکتیں ہوں گی؟ ہمارے تو تعلقات ہی حلال نہیں رہتے پھر اس صورت میں.
اگر یہ واقعات ہو جاتے ہیں تو نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ بہت سیریس معاملہ، یاد رکھیے گا۔ اور اس لیے آج ہماری جو حالت ہے، بے برکتی کی کیفیت، دعائیں ہماری قبول نہیں، ہر وقت بے چینی، پریشانی، ہر وقت گھروں کے اندر ٹینشن، مصیبتیں، پتہ نہیں کیا کیا غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں۔ یہ سب علم کی کمی، دین و شریعت سے دور رہنے کی وجہ سے، اور یہ سب علماء کی صحبت سے دور رہنے کی وجہ سے، یاد رکھیے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، یا تو عالم بن یا متعلم بن، یا عالم کو سننے والا بن، یا کم از کم اس سے محبت کر۔ ولا تکن الخامس، فتہلک، خامس یعنی پانچویں صورت مت بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پانچویں صورت ہلاکت کی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب ان چار باتوں میں سے کوئی ایک بات ہوگی تو دین سے، شریعت سے، مسائل سے، دین کی معلومات سے کوئی مس اور ٹچ رہے گا، معلوم چلتا رہے گا، بچتے رہیں گے۔ اور اگر آپ نے ان چار میں سے کوئی صورت نہیں اپنائی تو اس لیے ہلاکت کی بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر وہ دین سے اس کا ٹچ ختم ہو گیا، مسائل پتہ نہیں چلے، لا علم رہا تو ظاہر بہت سی غلطیاں کرے گا اور تباہ و برباد ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کی حالت ہے۔ تو گھروں کا معاملہ بڑا نازک ہے دوستو، یہ اس کو ہمیں اپنے علم سے سمجھنا ہے، دینی علم اور معلوم، اپنی عقل اور سمجھداری سے کام لینا پڑے گا انسان کو، اور عرف اور آج کل کے حالات و معاملات کو دیکھنا ہوگا، یہ سب چیزیں ہیں۔ اور بچوں کا خیال کرنا ہوگا انسان کو، معاشرے پہ نظر رکھنی ہوگی، اور کیا کیا اثرات ہیں ہماری غلطیوں کے، اس کو جاننا ہوگا انسان کو۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے اصولی انداز میں فرما دیا، ایک بات کی اشارہ کر دیا کہ وہ جو جادو کر رہے تھے اس کا سب سے خوفناک نتیجہ یہ تھا کہ وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق ڈالتے تھے۔ یہ عمل اس وقت بھی ہوتا تھا جب دنیا پڑھی لکھی نہیں تھی، اور آج بھی ہو رہا ہے جب دنیا بہت پڑھی لکھی کہلاتی ہے، بڑے بڑے انٹیلیکچوئل پھر رہے ہیں، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، مگر انسان کو اس دھرتی پہ اب تک صحیح سے رہنا نہیں آیا۔ پروفیسر جارج نے بڑی اچھی بات کی تھی، ایک غیر مسلم مستشرق ہے، غالباً ہے مغربی، اس نے کہا تھا کہ انسان کو پرندوں کی طرح ہواؤں میں اڑنا آ گیا، مچھلیوں کی طرح سمندر میں تیرنا آ گیا، لیکن افسوس کہ اس انسان کو انسان بن کر زمین پہ چلنا نہیں آیا۔ جانور اپنے گھونسلے اور گھروندے میں، اپنے گھر میں، اپنے غار میں، اپنے بل میں ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے، ایک کامیاب زندگی، اور انسان کے لیے کامیاب زندگی ایک جوئے شیر لانے کے مترادف ہو گئی، جوئے شیر۔ غور تو کیجیے آپ، عقل رکھتے ہیں ہم، عقل علم رکھتے ہیں ہم، ہمارے پاس نیٹ ہے، ہمارے پاس پوری دنیا کے وسائل ہیں، مال ہے، دولت ہے، بہت کمایا ہم نے، بڑے ہم اس وقت اپڈیٹ ہیں، اپ ٹو ڈیٹ ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن دیکھیے گھر نہیں چلا سکے ہم، گھر کے تعلقات نہیں نبھا سکے، بچوں کی تربیت نہیں کر سکے۔ ایک چڑیا نے اپنے بچے کو اڑنا سکھا دیا، مگر انسان نے اپنے بچے کو تربیت دے کر انسان بننا نہیں سکھایا۔ ہمارے ہی بچے ہیں، ہماری نسلیں ہیں جو آج اس انسانیت کے لیے نئے نئے مسائل پیدا کر رہی ہیں اور ہمیں نئے نئے حالات سے دوچار کر رہے ہیں۔ یہی ہیں وہ بچے جو مستقبل ہیں اس انسانیت کا، اس لیے ہمیں آج دیکھنا ہوگا کہ ہمیں اپنے مستقبل کو کیسے بنانا ہے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ نے فرمایا اور سن لو یہ بات کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے مگر اللہ کے اذن سے۔ یہاں ایک عقیدے کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ جادوگر سے بہت ڈر لگتا ہے جناب، جادو ٹونا، ارے بھائی جادوگر ہے، ارے بھیا اس سے مت لڑنا، اس سے اختلاف مت کرنا، یہ مار دے گا، یہ جادو کر دے گا، یہ عملیات کرتا رہتا ہے۔ عورتیں بہت ڈرتی ہیں، ایسے ڈرتی ہیں جیسے کہ ہمارے ان کے بیچ میں کوئی خدا ہی نہیں ہے، بس وہ جو چاہے کرے۔ یہاں عقیدہ خراب ہوتا ہے، یہاں ایسا لگتا ہے کہ وہ ساری خدائی طاقتوں کو بائی پاس کر کے ہم پر قابو پا لے گا۔ ہمارا رویہ بظاہر خوف کا عالم ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ اس چیز کو کنٹرول میں کرنا ہوگا۔ اللہ نے یہ عقیدہ ہمیں جو دیا، ہم جو خدا کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، اللہ کو قادر قیوم مانتے ہیں، یاد رکھنا کوئی بھی شخص ہو، جادوگر جیسا طاقتور یا کوئی اور دنیا کی سپر طاقت بھی ہو، اللہ فرماتا ہے کوئی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ کے اذن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا کبھی۔ دیکھیے انسان نے شرک کب کیا، انسان نے بہت سے معبود اور خدا کب بنائے تھے؟ وہ جاہلیت کے دور میں، اسلام کی روشنی سے پہلے
دین حق کی روشنی آنے سے پہلے، اللہ کے نبیوں کی تعلیم پہنچنے سے پہلے انسانوں نے کیا کیا تھا؟ انسانوں نے مختلف طاقتوں قوتوں سے ڈر کر، خوف زدہ ہو کر، ان کے زیر اثر کہ یہ ہمیں مار دیں گے، ہمیں بگاڑ دیں گے، ہمارا کھانا خراب کر دیں گے، ان کو خدا بنا لیا۔ شیطانوں نے انسانوں کو ڈرایا۔ بجلی جب چمکی آسمانوں پہ، انسان ڈر گیا، فوراً خدا بنا کر بیٹھ گیا آسمانوں کو، اجرام فلکی کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں، بڑے بڑے جانوروں کو، جو دیو ہیکل جو اس زمانے میں ہوتے تھے، انسان ڈر گیا اور ان کو خدا بنا لیا۔ ایسی غیبی مخلوق، غائب طاقت، شیطانوں کو جو پیچھے سے شرارتیں کرتے تھے، فوراً خدا بنا کے بیٹھ گیا، بھیا تم ہمارے خدا سے۔ شیطان خوش ہو گئے، بس ٹھیک ہے، اس کے بعد جان چھوڑ۔ یہ ڈر اور خوف نے انسان کو یہاں تک پہنچا دیا، اس لیے یہاں ہمارا ڈر نکالا جا رہا ہے۔ توحید پر قائم رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ عقیدہ ہمیشہ ذہن میں رکھو کہ دنیا میں جب بھی کوئی نفع پہنچاتا ہے اللہ کے حکم سے پہنچاتا ہے، اور جب کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے پہنچاتا ہے۔ اللہ کو بائی پاس کر کے، اسے ٹیک اوور کر کے، اس سے آگے بڑھ کے، اس کو پیچھے چھوڑ کر کوئی نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نہ نفع نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر چیز میں اللہ کا اذن داخل ہے۔ وما تشاءون الا یشاء اللہ وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ تو جادوگر کے نقصان کا انکار نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ جادوگر نقصان نہیں پہنچاتے، نہیں نقصان کرتے ہیں، بتا دیا پیچھے کہ دیکھو میاں اور بیوی میں جدائی بھی ڈال دیتے ہیں، بتا دیا، لیکن اللہ کا اذن ہے، اللہ کو مجبور کر کے نہیں، اللہ کے اذن سے۔ تو اس لیے اللہ کے اذن کا کیا مطلب یہ بھی سمجھ لیے، کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ یہ نہ سمجھیے گا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا کہ انہیں اذن دے دیا، نہیں، راضی نہیں۔ راضی ہونا اور ہے، یاد رکھیے گا، کسی کو طاقت دینا اور ہے، کسی کو نہ روکنا، کسی کو طاقت دینا یہ اور ہے، یہ اس آزمائش ہوتی ہے اس کی، جو اختیار دیتا ہے آزماتا ہے وہ۔ شیطان کو بھی تو اسی نے بنایا، تو کیا شیطان سے راضی ہے؟ نہیں، آزما رہا ہے، اس کو بھی آزمایا، ہمیں اس کے ذریعے سے آزمایا، ساری دنیا کو آزماتا ہے۔ اور شیطانوں کو کھلا چھوڑا ہوا ہے تو یہ بے شک اس کا اذن ہے اس میں، لیکن اس کی رضا نہیں ہے، اس کی خوشنودی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ بس سمجھیے گا، بہت سے لوگ کہتے ہیں جی اگر میں غلط ہوتا تو میں یہ کر ہی کیسے سکتا تھا، کرتا ہی کیوں؟ اگر میں غلط ہوتا تو میرے پاس اتنا پیسہ، اتنی دولت کیوں آتی؟ آج بڑے بڑے لوگ، آج ایک جناب ایک بے حیا ناچ کر گا کر کے کماتا، کہتا دیکھو میں اگر غلط ہوتا تو مجھے اتنا پیسہ کہاں سے ملتا؟ غلط کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہم نے یہ جو کمایا ہے اس کا مطلب اللہ ہم سے راضی ہے، نعوذ باللہ۔ اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، کہ جب یہ کہتے ہیں خدا کا شکر ہے کہ ہمیں ناچنے کی توفیق دی، ہمیں حرام کی توفیق، نعوذ باللہ، یہ بہت بڑی گستاخی ہے۔ انہیں اللہ کے جلال سے ڈرنا چاہیے، وہ جب چاہے جہاں سے چاہے انسان کو پکڑ لے۔ یاد رکھیے گا، انسان بہت نادان ہے، بہت نادان ہے، انہ کان ظلوما جہولا، بڑا ظلم کرتا ہے انسان۔ اس لیے اللہ کے اذن سے، اس کی اذن و مشیت سے جو ہے وہ دھوکے میں نہ پڑیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیوں دھوکے میں پڑ گیا؟ ڈراتا بھی ہے وہ۔ تو اس لیے جادوگر ہو یا کوئی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت، یہ نہ سمجھیے کہ اس نے اللہ کو بائی پاس کیا، بس اپنے بچنے کی تدبیر ضرور کریں، اس کے شر سے پناہ مانگے، بے شک پناہ مانگے۔ سورہ فلق، سورہ ناس بتاتی ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ جادو پڑھ پڑھ کے پھونکنے والیوں سے پناہ مانگو، حاسد کے حسد سے، اس کے شر سے پناہ مانگو، ہر شے کے شر سے پناہ مانگو، ہر شے میں شر ہو سکتا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ہر چیز جو تو نے پیدا کی ہے اس کے شر سے ہمیں بچا، یہاں تک کہ اپنے شر سے بھی پناہ مانگو، اپنی کوشش کرو، اپنی تدبیر کرو، پناہ مانگو۔ لیکن جب تمہیں نقصان پہنچ جائے تو یہ نہ سمجھو کہ تمہارا رب عاجز آ گیا، بس یہ سمجھو کہ تمہاری آزمائش ہے، وہ تمہیں آزما رہا ہے، تمہارا امتحان لے رہا ہے، اور یہ اس نے طے کر دیا تھا، اس لیے تمہیں وہ مصیبت پہنچی، وہ تکلیف پہنچی، لہذا صابر بن جاؤ، اس کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ۔ جادوگر یا کوئی نقصان پہنچانے والا خود تباہ ہو جائے گا، لیکن تم نے اگر مثبت رویہ رکھا، عقیدہ صحیح رکھا، اس سے حسن ظن رکھا، تو وہ تمہیں اس مصیبت اور اس تکلیف کی حالت میں بھی وہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا کہ دنیا میں نہ صحیح آخرت میں تمہیں ضرور اس کا اجر دے گا۔ میں ایک ایک چیز کا اجر دنیا میں بھی دیتا ہے، آخرت میں تو دے گا ہی دے گا۔ تو اس لیے انسان کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، کبھی وہ ڈیسپریٹ نہیں ہوگا، پھر وہ یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم،
تو وہ ایسی چیز سیکھتے رہے پھر ضرر والی. تو دوستو، اور اس میں کوئی نفع نہیں تھا، یہ انہوں نے سیکھی اور اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، نقصان اٹھایا، دنیا بھی گوائی آخرت بھی. دنیا اگر کما بھی لی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آخرت میں ضرور پھنسے گی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس لیے آگے فرما دیا انہیں معلوم ہے کہ جو سودا انہوں نے کیا ہے اس میں آخرت میں ان کے لیے کوئی خلاق، کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں پیسہ کمایا، جادو کیا، پیسہ کمایا، لیکن آخرت میں برباد ہو گئے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، بہت برا سودا کیا انہوں نے اپنی جانوں کا، کہ انہوں نے اپنی جانوں کو جادو ٹونے کے بدلے تباہ کر لیا دنیا کے مال و متاع کے لیے، ہمیشہ کی تباہ کیا. اب آخرت میں جانیں پکڑی جائیں گی. لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ جانتے ان باتوں کو اور آخرت کی فکر کرتے. دوستو، اللہ نے اتنی بڑی چیز ہمارے سامنے رکھی ہے. دیکھیے، وہ بڑے سے بڑے فرعون، بڑے سے بڑے ظالم، بڑے سے بڑے یہاں پہ دنیا میں طاقتور لوگ آئے دنیا کو انہوں نے ہلا کے رکھ دیا، تباہ برباد کر دیا. آج بھی امریکہ پوری دنیا کے اندر دھندناتا پھر رہا ہے، کتنے لاکھوں لوگوں کا قاتل، خونی، فرعونوں سے بڑھ کئی فرعون جس کے دماغ میں گھسے ہوئے ہیں. سپر طاقت نام ہے آج کے فرعونوں کا. آج بھی یہ فرعون بظاہر ہمارے سامنے بڑا طاقتور، لیکن آپ کو معلوم ہے اللہ کا قانون ہے. موت ایک ایسا جھٹکا ہے دوستو کہ بڑے بڑے فرعونوں کو ایسے پکڑتی ہے اور قبر میں لے جاتی ہے، منو مٹی نیچے دفن کر دیتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا. یہ ہے وہ نظام اس کا. آج جو دندنا رہے ہیں، ظلم و بربریت کرتے پھر رہے ہیں، کل ان کے وجود کا پتہ بھی نہیں ہوگا. اگر تھوڑی دیر کے لیے انسان سوچ لے کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، تو یہ سارے معاملات ہیں سب درست ہو جائیں اور انسان جو ہے اللہ کے خوف سے ڈرنے لگے اور لوگوں کے لیے وہ رحم دل ہو جائے. تو آج ہم نے موت کو بھول چکے ہیں، وہ بھول گئے، ہم تو نہ بھولیں. صبر کریں اور انتظار کریں، اللہ کی پکڑ ضرور آئے گی. آج کے فرعونوں کو موت کا ایک جھٹکا ضرور لگے گا. آج جو ظلم ہو رہا ہے یہ اس کا ایک دن اینڈ ہوگا، اس کا خاتمہ ہوگا. پھر دیکھیں گے آپ کے خود بے بسی کی حالت میں کس طرح قبروں میں اتارے جائیں گے اور ان کی قبروں میں مٹی نے کھا پی جائے گی، ختم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں یاد رکھیں کہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہنا چاہیے. اور اس نے اسی لیے زندگی بنائی، موت بنائی. اس میں دونوں کے لیے دیکھیے، ہر صورت میں انسان کے لیے، چاہے انسان اچھی خوشحال زندگی گزار رہا ہو یا انسان پریشانی کی حالت میں ہو، ہم پریشانی فکر میں گھرا ہوا ہو، دونوں صورتوں میں یہ زندگی اور موت اللہ کی طرف سے تحفے ہیں. زندگی بھی اللہ کا انعام ہے، موت بھی اللہ کا انعام ہے. اس لیے کہ خوشحالی یہ ایک وقت تک خوشحالی، اگر موت نہ ہوتی تو آپ کی ساری خوشحالیاں بدحالی ہو جاتی. موت نے مزہ زندگی کا پیدا کیا ہے. تو آج ہمارا جو مزہ ہے وہ اسی صورت میں ہے کہ اس کے بعد ایک اینڈ ہے، خاتمہ. اگر دوستو ہمیشہ کی زندگی ہوتی تو ہم پریشان ہوتے، پریشان ہو جاتے، ہم بور ہو جاتے، اکتا جاتے، جی جی کے تھک جاتے. لوگ تو 60 سال میں بھی تھک جاتے ہیں اور ان کے لذتیں سب پھیکی پڑ جاتی ہیں. تو یہ بھی ایک نعمت. اور اسی طرح اگر مصیبت ہے، تکلیف، پریشانی، بیماری اور انسان روزانہ تو ایک نئی فکر میں مبتلا ہو رہا ہے تو بھی اس کے لیے ایک سکون اور ڈھارس ہے موت، کہ بھائی ابھی موت آئے گی، جان چھوٹ جائے گی. اور قید حیات و بند غم، اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں؟ بس موت آئے گی اور سارے غم دل اندر دور ہو جائیں گے اور پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائیں گے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور اپنے فیصلوں سے ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.